السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو بلز اینڈ بیئرز. میں ہوں سید محمد دانش, میرے ساتھ ہیں نبیل مولوی. اور آج ہے تھرسڈے کے دن, فورتھ ٹریڈنگ ڈے آف دا ویک, ڈیٹ آج نومبر 1 2018, نومبر کے مہینے کا پہلا ٹریڈنگ سیشن. اور آج ہم نے دیکھا مارکیٹ نے کل کی طرح ہی تھوڑا رینج باؤنڈ پرفارم کیا. وولیٹائل بیہیویئر مارکیٹ کا دیکھا گیا. 41,716 کے لیول پر مارکیٹ کلوز ہوئی 67 پوائنٹس کے پازیٹیو چینج کے ساتھ, جبکہ 245 ملین شیئرز مارکیٹ میں ٹریڈ ہوئے. اس ہفتے والیومز میں کافی زیادہ بہتری بھی دیکھی گئی. منڈے کے دن ہائیسٹ والیوم جو ہے وہ دیکھا گیا 461 ملین شیئرز کا, جبکہ ہائیسٹ گینز بھی منڈے ہی کے دن وٹنس کیے گئے تھے. 900 پوائنٹس پلس کے ساتھ مارکیٹ کلوز ہوئی تھی, اور ایٹ دا سیم ٹائم ہائیسٹ فارن سیلنگ اس ہفتے کی وہ بھی منڈے ہی کو وٹنس کی گئی تھی 9.3 ملین ڈالرز کے آؤٹ کلوز کی صورت میں. لیکن ایک بات جو ہم نے دیکھی وہ یہ کہ فارن سیلنگ ایون تو 9.3 ملین ڈالرز کے قریب تھی, لیکن لوکلز نے اس کو ایبزارب کیا اور فائنلی مارکیٹ اس کے باوجود فارن سیلنگ کے باوجود بھی 900 پوائنٹس کی گین کے ساتھ کلوز ہوئی. ویک آن ویک بیسس پر اب تک اس ہفتے میں 1160 پوائنٹس کا پازیٹیو چینج ہم دیکھ چکے ہیں, جبکہ 9 ملین ڈالرز کا آؤٹ فلو فارن انویسٹرز کی جانب سے دیکھا جا چکا ہے. لیکن صاحب اس ہفتے پورے ہفتے مارکیٹ میں جو ہے وہ بہتر پرفارمنس تو دیکھی گئی, لیکن پچھلے 2 دنوں سے مارکیٹ جو ہے وہ وولیٹائل نظر آ رہی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, مارکیٹ کے اندر آپ کہہ رہے ہیں نا فورن سیلنگ صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ جاپان کے اندر بھی آج مارکیٹ میں فورن سیلنگ دیکھی گئی. تو یہ فورنرز جو ہیں اس وقت بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں کہ کون سے ملک میں ڈیولپمنٹ تیزی کی طرف جائے گا, اور پھر واپس آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں واپسی جو ہے فورنرز کی بہت جلدی ہو جاتی ہے. تو یہاں میرے خیال سے ہمارے جو لوکل انویسٹرز ہیں دانش, وہ بہت ہی سمجھداری سے اب کام کر رہے ہیں. وہ سینٹیمنٹس نظر نہیں آتے جیسے کہ لیکن ابھی تک فورن سیلنگ ہم دیکھ رہے ہیں کنٹینیو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پچھلے 3 سال لگاتار یا چوتھا سال ہے ہم فورن سیلنگ جو ہے وہ کنٹینیو ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. ایون دو روپی کافی زیادہ ڈیپریشیٹ کر چکا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی فورن بائنگ ہمیں نظر نہیں آئے. اس پر بھی میں بات کریں گے ہم, لیکن پہلے مارکیٹ کی پرفارمنس دیکھ لیتے ہیں ڈیٹیل میں. سب سے پہلے 100 انڈیکس کی آج کی پرفارمنس. اوپننگ رہی 41,649 کے لیول پر, ہائیسٹ لیول 41,827, لو واز 41,455, closing 41,716 کے لیول پر with a gain of 67 points. والومس کی بات کریں تو 244 ملین شیئرز مارکیٹ میں ٹریڈ ہوئے. کل کے مقابلے میں والومس میں 41 ملین شیئرز کا نیگیٹو چینج دیکھا گیا. 9.82 بلین روپیز آج کے ویلیو اور رہی ٹرن اوور کی. اس کے علاوہ ٹاپ 3 سمبلز دیکھے جائیں تو سب سے پہلے پاکستان انٹرنیشنل بلک ٹرمینل 0.49 روپیز کے پازیٹیو چینج کے ساتھ اس میں آج 22 ملین شیئرز ٹریڈ ہوئے. 12.85 روپیز کے لیول پر یہ کلوز ہوا. بینک آف پنجاب میں ہم نے دیکھا 31 پیسے کا اضافہ, 13 روپیز کے لیول پر یہ کلوز ہوا ود والیوم آف 18.64 ملین شیئرز. اور پاک الیکٹران میں ہم نے دیکھا 1.58 روپیز کا پازیٹیو چینج, 33.29 روپیز کے لیول پر یہ کلوز ہوا ود والیوم آف 11.75 ملین شیئرز. اور لاسٹ پر بات کریں گے سیکٹر وائز سمری. سب سے پہلے کس سیکٹر میں؟ سیمنٹ سیکٹر میں جو ہے وہ ہائیسٹ والیوم جو ہے وہ جنریٹ ہوا 31.74 ملین شیئرز کا. کیمیکلز میں 31.46 ملین شیئرز, ٹرانسپورٹ 30.17 ملین شیئرز, کمرشل بینکس میں 26.55 ملین شیئرز, ٹیکسٹائل کمپوزٹ 19.51 ملین شیئرز کی ٹریڈنگ جو ہے وہ دیکھی گئی. یہ تھی آج کی مارکیٹ کی ڈیٹیل پرفارمنس. مارکیٹ آج صبح میں تقریباً ہم نے دیکھا تھا 177 پوائنٹس تک پلس بھی گئی تھی, جبکہ 200 پوائنٹس تک ہم نے مارکیٹ کو مائنس بھی جاتے ہوئے دیکھا تھا. اور آج لگاتار دوسرا سیکشن بھی وولیٹائل رہا, مارکیٹ نے صرف 67 پوائنٹس کے پازیٹیو چینج کے ساتھ جو ہے وہ کلوز کیا. اور والیومس اس ہفتے کا لوسٹ والیوم جو ہے وہ آج کے دن دیکھا گیا. مارکیٹ میں جو بل رن آیا تھا سعودی عربیہ کی طرف سے, جو فائنینشیل اسسٹنس ہمیں ملی تھی 6 بلین ڈالرز کی, اس کے بعد جو مارکیٹ میں بل رن آیا تھا اس کے بعد سے ہم پچھلے 2-3 دنوں سے مارکیٹ میں وولیٹیلٹی دیکھ رہے ہیں, اور اب والیومس بھی شرنک ہو گئے. آئی تھنک مارکیٹ جو ہے وہ چائنا کی طرف سے کچھ فائنینشیل اسسٹنس کا ویٹ کریے. کیا کہیں گے؟ لیکن دانش, سب سے پہلے جب ہم کسی بھی ملک کی اکانومی دیکھتے ہیں کہ ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے تو اس کے جو اسکیلز ہوتے ہیں, جو فیکٹرز ہوتے ہیں, سب سے پہلے فیکٹر ہم دیکھتے ہیں سیمنٹ انڈسٹری. یہاں پاکستان میں آج آپ نے دیکھا کہ اسٹاک ایکسچینج نے سیمنٹ انڈسٹری میں تیزی دکھائی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دے آر سینگ دا اکنامک گروتھ, اور خاص طور پہ چائنا سے بہت امیدیں ہیں. لیٹس ہوپ کہ آگے آنے والے وقت میں ایک اچھی خبر آئے, اور چائنا سے جب اچھی خبر آتی ہے آپ کو پتا ہے پھر مارکیٹ کیا ہوتی ہے. بالکل. اس وقت ہمارے ساتھ بشارت خان ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہے, چیف انویسٹمنٹ آفیسر فرام AWT انویسٹمنٹس. السلام علیکم بشارت صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بشارت صاحب, سب سے پہلے تو مارکیٹ کی پرفارمنس پر کمنٹ چاہوں گا. اس پورے ہفتے میں مارکیٹ نے بہتر ٹرینڈ بھی دیکھا, بلش ٹرینڈ بھی دیکھا, والیومس بھی اچھے دیکھے, فورن سیلنگ بھی ہائر سائڈ پر دیکھی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اب مارکیٹ پچھلے 2-3 دنوں سے وولیٹائل ہے, اور اسپیشلی آج لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے والیومس بھی لوئسٹ نظر آئے اس ہفتے میں. آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل. مارکیٹ ایٹ دس اسٹیج ابھی کنسالیڈیٹ کر رہی ہے. تقریباً 15% مارکیٹ میں ہم نے جمپ دیکھا ہے فرام دا مڈل آف اکتوبر. پہلے 10% فال دیکھا, 15% آلموسٹ 12 سے 15% ریکوری مارکیٹ میں آئی ہے. تو آفٹر دس شارپ رائز دیر از اے کنسالیڈیشن فیز ناؤ.
لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جن سیکٹرز میں ارننگ آؤٹ لک اور ایکسپیکٹیشن بہتر ہے تو وہاں پہ ہم نے مسلسل انکریز بھی ہم ان میں دیکھ رہے ہیں، جس میں سب سے زیادہ ٹیکسٹائل ایٹ دا ٹاپ ہے اور فالوڈ بائی سیمنٹ سیکٹر. تو ان دو سیکٹرز نے کافی اچھی پرفارمنس دکھائی ہے، اور اٹ از فالوڈ بائی ادر سیکٹر جہاں پہ جو پہلے پرائسز میجرلی ڈپریس ہوئی تھی وہاں پہ ان پرائسز میں واپس ایڈجسٹمنٹ آنا شروع ہوئی ہے. بشارت صاحب، مارکیٹ میں سیمنٹ سیکٹر پہ کافی لوگ چلے گئے، جبکہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے فرٹیلائزر سیکٹر کے اوپر کافی بات چیت ہو رہی ہے، بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چائنا سی پیک جو ہے وہ ایگریکلچر گروتھ کے لیے باقاعدہ کام کرنے کو تیار ہو چکا ہے، تو یہاں ریفلیکشن کیوں نظر نہیں آ رہی؟ نہیں، وی ڈونٹ ہیو اینی ایگریکلچر سے تو ڈائریکٹ کوئی جو اسٹاک مارکیٹ اسپیسیفک اگر ہم جائیں تو سوائے جو اس کا ان پٹ پرووائڈر فرٹیلائزر ہے، لیکن فرٹیلائزر سیکٹر کے جو دا وے پرائسز آر اسٹرکچرڈ وہاں پہ وہ آج کل اس میں ہم گروتھ سچ نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ ایک ڈویڈنڈ ییلڈ پوائنٹ آف ویو سے آلموسٹ آل فرٹیلائزر لسٹڈ کمپنیز دے آر جو میجر کمپنیز ہیں وہ ایک ڈویڈنڈ ییلڈ انویسٹر ان کو پرسیو کر رہے ہیں. سو اگر وہ آپ کو 10-12% ڈویڈنڈ ییلڈ دے رہے ہیں تو لوگ ان کو ایز اے ییلڈ پیئنگ اسٹاکس ان کو کنسیڈر کر رہی ہے، اور دے شوڈ کنٹینیو ٹو گیو گڈ ڈویڈنڈ ییلڈ. ان میں کوئی زیادہ ارننگ گروتھ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کیونکہ پرائسز آر ریگولیٹڈ ٹو این ایکسٹینٹ اینڈ کیپیسٹی کنسٹرینٹ ہے، تو اسی وجہ سے وہاں پہ زیادہ تر جو انویسٹر ہیں ان کو ایز اے ڈویڈنڈ ییلڈ پیئنگ اسٹاکس کنسیڈر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بشار صاحب، اس ہفتے کی سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہم کہہ سکتے ہیں چائنا، پرائم منسٹر صاحب کا چائنا وزٹ ہے. واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ آؤٹ آف چائنا؟ جی بالکل، وہاں سے پازیٹیو ایکسپیکٹیشن ایز فار ایز لائک اینی نیو ڈیولپمنٹ آن دا بیلنس آف پیمنٹ سچویشن جو ابھی جس صورتحال سے ہم ریسنٹ پاس میں گزرے ہیں، تو ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہاں پہ بھی تھوڑی سی ایشورٹی آئے گی. ویدر کوئی کنکریٹ یا ویزیبل فارم میں ان ٹرمز آف لائک جس کو کوانٹیفائبل ایک اماؤنٹ کے فارم میں آتی ہے یا نہیں آتی، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ، لیکن دیر ول بی شیورٹی آن دیٹ فرنٹ کے بیلنس آف پیمنٹ میں اف دیر از اے نیڈ ارائز، so they will be there to provide assistance and support which they have been doing in the past. جس طرح وہ ٹائملی وہ اسٹیٹ بینک کو یعنی لینڈنگ ہو جاتی ہے یا وہ اپنے ڈالر پلیسمنٹ کر لیتے ہیں، تو دیٹ سپورٹ فرام چائنا از آلویز ایکسپیکٹڈ ٹو بی دیئر. بشارت صاحب، ساری دنیا کو یہ پتا ہے کہ پاکستان چائنا کا بہت ہی قریبی ساتھی ہے اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سپورٹ آ جائے گی. کیا مارکیٹ اس کے اوپر کیا بہت زیادہ طور پہ مطلب تیزی آپ کو نظر آئے گی؟ کیونکہ مارکیٹ میں لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اگر خبر پہلے ہی عام ہو جائے تو وہ خبر نہ رہتی ہے. نہیں، مارکیٹ کو میرے حساب سے ہمیں ان چیزوں سے اب ذرا تھوڑا سا ہٹ کے دیکھنا پڑے گا، کیونکہ مارکیٹ کے جو اپنے اگر ہم سیکٹرز کے ڈائنامک ارننگ گروتھ پراسپیکٹ اگر اس پہ توجہ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. ریسنٹ پاس میں جس طریقے سے مارکیٹ نے کریکشن لی اور ویلیوز کافی اٹریکٹیو لیول پہ آئی ہیں، تو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کافی کریٹ ہوئی ہیں. گوئنگ فارورڈ اگر اکنامک اسٹیبلٹی وچ از ایکسپیکٹڈ کہ ہم گورنمنٹ اچیو کر پائے گی اوور دا نیکسٹ فیو منتھس، تو اس سے مارکیٹ کے لیے اوور آل لائک میکرو لیول فیوریبل انوائرمنٹ بن جائے گا. ایز فار ایز سیکٹر ڈائنامکس آر کنسرن، وہ ہر سیکٹر کے اپنے ڈائنامکس ہیں، اینڈ مارکیٹ کا اگر صرف نیوز ڈریون ریلی آتی ہے تو آئی تھنک اٹ ول ناٹ بی سسٹینیبل. اٹ شوڈ بی اسپیسیفک سیکٹر ڈریون ڈائنامکس، اگر وہ اس کو لیڈ کرے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا مارکیٹ کے لیے. بہت بہت شکریہ بشارت خان صاحب. دانش، یہی بات ہے کہ مارکیٹ میں لوگ کافی ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں اور بعض وقت اسی ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے نقصان بھی ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے، اور اب جس طرح سے بات چیت چل رہی ہے اور جس طرح سے اسٹاک مارکیٹ کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ والیومز کم ہو گئے ہیں، سعودی عربیہ کی جو اسسٹنس آئی تھی اس کے بعد مارکیٹ نے جو ہے وہ اب دوبارہ سے ایک دفعہ پھر سے تھوڑا سا رینج باؤنڈ ہو گئی ہے، چوپی ہو گئی ہے. اب ایسا لگ رہا ہے کہ چائنا کے وزٹ کا ویٹ کیا جا رہا ہے اسٹاک مارکیٹ میں، اور جیسے ہی چائنا کی طرف سے جب وزٹ ہوگا، 1-2 دن گزریں گے، کچھ بات چیت ہوگی، سامنے آئے گی، کوئی فائنینشیل اسسٹنس کی بات آئے گی، تو آئی تھنک پھر مارکیٹ ایک جیسے 5-6 ہزار پوائنٹ سعودی عربیہ کی وجہ سے بڑھے تھے، تو اب لگتا ہے کہ چائنا کے وزٹ کے بعد یا وہاں سے جو بھی انفارمیشن آئے گی اس کے بعد مارکیٹ ایک دفعہ پھر سے جو ہے 4 سے 5 ہزار یا ڈپینڈنگ آن کہ کس طرح کی اسسٹنس آتی ہے، کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آتے ہیں، آئی تھنک مارکیٹ جو ہے اس کو فوری طور پہ پازیٹیولی ریئیکٹ کرتی ہوئی نظر آئے گی. دانش، کیوں نہ کسی مہمان سے پوچھا جائے کہ یہ مارکیٹ کے اندر
یہ صرف اور صرف تیزی آتی ہے پر بہت کم دنوں کے لیے آتی ہے. تو اگر عثمان غنی صاحب کو ہم کانٹیکٹ کر لیں اور ان سے یہ سوال کریں کہ لوگ چونکہ گھبرا جاتے ہیں جہاں لوگ انٹری دیتے ہیں اور پھر مارکیٹ واپس ریورس ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد جب مال بیچ دیتے ہیں دوبارہ مارکیٹ اپ سائڈ جاتی ہے, تو مارکیٹ از ناٹ سرٹن ایٹ دس مومنٹ. آئی سی عثمان غنی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ. سر, لوگ مارکیٹ میں کچھ دنوں سے پریشان ہیں, جہاں انٹری کرتے ہیں تو مارکیٹ نیچے چلے جاتی ہے اور جب مال بیچ دیتے ہیں مارکیٹ دوبارہ اوپر چلے جاتی ہے. تو سر لوگ کیا کریں, کیا اسٹریٹجی بنائیں؟ دیکھیے, آپ نے جیسے ابھی کہا کہ مارکیٹ نے آپ کو 8 دن سے آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ نے 3500 پوائنٹ پلس کیے ہیں, اور ابھی آپ آنے والا وقت مجھے امید ہے کہ اب پرائم منسٹر صاحب کی چائنیز میٹنگ جو ہوگی اس کے بعد مجھے لگتا ہے مارکیٹ میں پھر پلس کی ایک نئی ریلی آئے گی. اور جو آپ نے دیکھا تھا کہ 52,000 سے 37,000 انڈیکس آ گیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ وہ انڈیکس جا کے 45,000 پہ جا کے رکے گا. اور مجھے آنے والے وقت میں اب یہ بھی امید ہے کہ انٹرسٹ ریٹ اب نہیں بڑھیں گے, جو بڑھنے تھے وہ بڑھ گئے. آخری جو ہماری ملاقاتیں اب ہوگی وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہوگی, اور آئی ایم ایف کے ساتھ بھی اب ہم بینیفٹ میں رہیں گے. پہلے ان کی اسٹک کنڈیشن ہوتی تھی, وہ کنڈیشن میں اب وہ بھی مجبور ہو کے ہمیں کچھ ریلیکس دیں گے. ٹھیک ہے غنی صاحب, یہ بتائیے گا اگر چائنا کی طرف سے ہمیں کوئی اچھی اسسٹنس مل جاتی ہے فائنینشلی, تو کیا پھر بھی ہم آئی ایم ایف کی طرف جائیں گے؟